کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے سچویشن کو؟ یہ کب تک سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خام تیل کی قیمتوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا امپیکٹ کس حد تک آ سکتا ہے؟ اور دوسرا، گولڈ پرائسز کو دیکھتے ہوئے ابھی اس میں انویسٹ کرنا کتنا سیف ہے؟ کل جو ہے نا وہ ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، اس کے بعد سے جو ہے نا مارکیٹ میں پازیٹیو سمٹمز آنا شروع ہو گئے تھے. اور برنٹ آئل کی جو پرائس ہے جو ایک وقت میں جو ہے نا تقریباً $79 پر بیرل کو ٹچ کر چکی تھی. وہ اس وقت اگر میں رائٹ ناؤ دیکھوں تو تقریباً جو ہے نا وہ کم ہو کے 69 کے اوپر آ چکی ہے، جو کہ 64 کا لو بھی آج اس نے کیا ہے ٹچ. تو یہ تو اس وقت برنٹ آئل یا جسے ہم تیل کہتے ہیں یا پیٹرول وغیرہ اس کی پوزیشن ہے. گولڈ کو اگر دیکھا جائے تو گولڈ بھی جو ہے نا تقریباً $3,322 جو ہے نا اس کے اوپر آ گیا، جو کہ خدشہ یہ پر اونس آ گیا. اور اس کا بھی خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی شاید 3500 کو کراس کر جائے گا. تو یہ دونوں جو مین جو کمپوننٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل اکانومی کی پوزیشن کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کے مطابق تو کافی حد تک معاملات جو ہے نا وہ حل ہو چکے ہیں یا سدھر چکے ہیں. اور اگر ہم آن گراؤنڈ بھی دیکھیں تو اسرائیل نے بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، ایران نے بھی جو ہے نا وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر ایک ملک اپنی اپنی فتح جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے اور اپنے اپنے نیریٹو کو کہہ رہا ہے کہ جی ہماری بات جو ہے نا وہ رہ گئی ہے. لیکن ٹھیک ہے، ہمیں اس سے وائلیشنز کوئی بھی ہو غرض رہی ہے نا بھی چودھری نہیں ہے. صاحب، وائلیشنز کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پر ٹرمپ صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. ان کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے جو اس حوالے سے کنڈیمنیشن آ رہی ہیں. جو قطری پرائم منسٹر ہے ان کا بیان آنا، انہوں نے نیوز کانفرنس بھی آج کی جی اور جی اس کے بعد وائلیشنز کی مذمت بھی کی ہے. سو اگر جی وائلیشنز شروع ہو چکی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو سیز فائر ہے اس کی کوئی پرماننس ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. تو اس کو نہیں دیکھیں، دیکھتے ہوئے اب جی بالکل میں آپ کی بات سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ذرا سا بھی خدشہ ہوتا نا تو آئل کی پرائسز اتنی نیچے نہ آتی، نہ ہی گولڈ جو ہے نا وہ نیچے آتا. ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے جب دیکھا کہ نیچے آ گئی تو میں اس سے ہی اخذ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ جاری رہے گی. اگر ذرا سے بھی انویسٹر جو ہے نا، سب سے جو سینسیٹیو ہوتا ہے نا وہ انویسٹر ہوتا ہے، اگر انویسٹر کو ذرا سا بھی خدشہ ہوتا تو یہ اس کی چیزیں جو ہے نا آج آپ کو سونا جو ہے نا وہ $3500 پر آؤنس سے جو ہے نا وہ تجاوز کر چکا ہوتا. اسی طریقے سے جو برنٹ آئل ہے وہ مطلب آج 80-85 تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن وہ الحمدللہ سیٹسفیکٹری پوزیشن پہ ہے. یہ آفٹر شاکس ہیں تھوڑے بہت جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے. امید پہ دنیا قائم ہے. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ جو ہے نا وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، کیونکہ تینوں ملکوں میں سے اب مزید کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ جارحانہ بیانات بھی نہیں دے رہا، نہ ہی کوئی جارحانہ اقدامات کر رہا ہے. ہاں وہ تھوڑا بہت آپ جو بتا رہی ہیں ہلکی پھلکی جو خلاف ورزیاں ایران کی طرف سے جو کلیم کی جا رہی ہوئی ہیں، لیکن ایران اس کو بھی اون نہیں کر رہا. تو اوور آل جو پوزیشن ہے نا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گلوبل اکانومی کی بھی اور پاکستان کی اکانومی کی بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے. خاص طور پہ ان حالات میں جبکہ حکومت نے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی بھی عائد کر رکھی ہے اور کاربن ٹیکس بھی لگا دیا ہے. تو اس کے بعد ویسے ہی 30 سے 35 روپے تو اوپر چلی جانی ہے قیمتیں 1 جولائی کو. اگر یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بحران آ جاتا تو ہمارے یہاں تو پرائسز کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 100 روپے سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی تھی. تو صحیح. امید یہی رکھی جانی چاہیے کہ ہمارا جو موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ برقرار رہے، امن و امان کی صورتحال، اور اکانومی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائے. بہت مشکل ہو جائے گا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انٹرنیشنلی بھی. مطلب اس وقت آئل کی پرائسز $70 سے اوپر انٹرنیشنل اکانومی بھی جو ہے نا وہ نہیں افورڈ کر سکتی. $70 سے اوپر جائے گا پاکستان کے لیے تو مشکلات ہوں گی، لیکن دوسرے جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی مشکلات جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گی. انفلیشن کا ایک نیا جو ہے لہر ہے وہ آ جائے گی. اس کو سروائیو کرنا شاید امریکہ کے لیے بھی پاسبل نہ ہو سکے. آن دی ادر ہینڈ چائنا اور رشیا کا بھی اس میں کنسرن تھا. خاص طور پہ ایران نے جو نئے ہرمز کو جو ہے نا وہ بند کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، یا اس میں وہاں پہ پرابلمس پیدا کرنے کی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بالکل. اس کو بند کر دیں گے. تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپیکٹ آنا تھا وہ رشیا اور چائنا اور انڈیا کے اوپر آنا تھا. تو ان دونوں ممالک نے بھی کافی اپنے بیک چینل ڈپلومیسی کو یوز کیا. شام میں جو ہے ڈیفینیٹلی. وہ صبح میں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے رشیا کا دورہ بھی کیا. تو اوور آل جو ہے نا یہ چیز بڑی بہتر ہوئی ہے، اور اب امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. کراچی اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ پورا سسٹم ہی پھاڑنے کے چکر میں محسوس کر رہا ہوں کہ یعنی اتنی ایک مرحلے کے اوپر صبح میں تو کاروبار بند کر دیا گیا تھا کہ اتنا مطلب لوگ جو ہے نا وہ اس میں انویسٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. اور ابھی تقریباً سارے جو شیئرز ہیں وہ اپر لاک کے اوپر بند ہوئے ہیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।